اپنے رب سے اپنا تعلق صرف دعاؤں تک محدود نہ رکھیں کہ اگر آپ کی دعائیں قبول نہ ہوئی تو ہی آپ اس کے قریب رہیں گے، ورنہ نہیں۔ آپ نہیں واقف اللہ کی حکمتوں سے۔ اپنے تعلق کو اس چیز سے آگے بڑھ کر اور مضبوط کریں اپنے رب کے ساتھ کہ کبھی اگر کوئی غم ملے تو اللہ کے پاس جائیں، اور اگر کبھی کوئی خوشی ملے تو بھی اپنے رب کی طرف ہی جائیں۔ اپنے صبر اور شکر دونوں کی دوڑ اپنے رب کے ساتھ مضبوط کریں۔ تمہارا راستہ کسی اور جیسا نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری رفتار، تمہاری شفا، تمہارا ایمان سب خوبصورتی سے مختلف ہے۔ جلدی مت کرو، تم بالکل وہی ہو جہاں اللہ تمہیں لانا چاہتا ہے۔ تو اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ بلند گمان رکھیں۔ جب بھی اللہ سے مانگے یہ یاد رکھیں کہ کائنات کے سبھی خزانے اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ آپ کی ناممکن ترین دعاؤں کو آپ کی حقیقت بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ جب بھی اللہ سے مانگے تو خود کی طرف دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی قدرتیں دیکھ کر مانگے۔ یہ نہ سوچے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ سوچے کہ آپ کا رب کیا کر سکتا ہے، اور آپ کا رب تو سب کر سکتا ہے۔ جو کائنات میں اور کوئی نہیں کر سکتا وہ سب آپ کا رب کر سکتا ہے۔ آپ کے رب کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ رب تو کن فیکن کا مالک ہے۔ بہت تھک گیا ہوں یا رب، اس سفر نے مجھے بہت تھکا دیا ہے۔ میں جانتا ہوں تو انہیں ہی آزماتا ہے جنہیں تو پسند فرماتا ہے، مگر یا رب اس آزمائش نے مجھے ہر چیز سے بیزار کر دیا ہے۔ یہ سفر بہت طویل ہو گیا ہے میرے اللہ۔ میں چاہتا ہوں اب یہ سفر ختم ہو جائے اور میں منزل کو پہنچ جاؤں، وہ منزل جس میں میری ملاقات تجھ سے ہو جائے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ اللہ کہتا ہے تم ممکن کے لیے روتے ہو، میں تو ناممکن کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہوں۔ جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ رونے اور دعا کرنے کے باوجود وہ نہیں ملا جو چاہیے تھا۔ اچھا، اگر آپ کو کچھ چیزیں بار بار رونے گڑ گڑانے کے باوجود نہیں مل رہی تو آپ مایوس مت ہو، صبر کریں۔ کیا پتہ جس انسان کو، جس دولت کو، جس خوشی کو آپ مانگ رہے ہیں وہ آگے چل کر آپ کے لیے کسی اذیت کا باعث بن جائے۔ کیا پتہ وہ چیز آپ کو مل گئی تو آپ اپنے رب کو بھول جائیں گے۔ اطمینان رکھیے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوئی تو دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوئی تو اس کی حقیقت آپ کو مستقبل میں ضرور معلوم ہو جائے گی۔ تب آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں گے کہ اس رب نے واقعی آپ کو بچا لیا، کیونکہ ہم انسانوں کی عقل محدود ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے اور کیا ہمارے لیے برا ہے، بس وہ رب جانتا ہے، اس پر یقین رکھو۔ ہم غیب کا علم نہیں رکھتے اور ہمارا رب ہر شے پر قادر ہے۔ وہ تو غیب کی چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو وہ اللہ ہی ہے جو سنتا ہے۔ پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے، جب جب پکارو مل جاتا ہے۔
ہاں انسان نہیں ملتا، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد بھی فرماتا ہے۔ جب سب ختم لگے تب اللہ سے نیا آغاز مانگ لو اپنی زندگی کا۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے میری پردہ پوشی کرتے ہوئے، میری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے، میری مشکلوں میں میرا بھروسہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اسے میرے لیے وسیلہ بناتے ہوئے، جہاں سے میرا گمان بھی نہیں وہاں سے میں نے اللہ کو اپنے لیے وسیلے بناتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم تو ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو اللہ کی آزمائش سمجھتے ہیں۔ آسمان سے بارش کا برسنا، زمین کا ہل جانا، یہ سب کچھ انسان کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گناہوں سے بچے، توبہ و استغفار کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے غضب سے بچے۔ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن شام کو جب اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں مانگنا مت چھوڑنا، دعا کا تعلق اللہ سے ختم مت کرنا۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تم بھی مانگنا مت چھوڑنا۔ کیا پتا تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ یقین رکھو جو تمہارا نہیں وہ ہاتھ میں آ کر بھی چلا جاتا ہے، اور جو تمہارا ہے وہ ناممکن ہو کر بھی مل جاتا ہے۔ بس اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو اور دعا کرتے رہو۔ دعا تو وہ شے ہے جو تقدیروں کو بدل دیتی ہے، وہ بھی تمہارا کر دے گی جو تمہارا نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو آدمی آخرت کے کاموں میں لگ جائے اللہ اس کے دنیا کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتا ہے، اور جو اپنے باطن کو صحیح کر لے اللہ اس کے ظاہر کو صحیح کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے اپنا معاملہ بہتر کر لے تو اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان معاملات کو بہتر کر دیتا ہے۔ کسی دانشمند نے کہا، اگر تم مخلوق پر بھروسہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی پیٹھ کو وار سہنے کے لیے تیار رکھو، اور اگر تم خالق پر بھروسہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی روح کو رحمتیں سمیٹنے کے لیے تیار رکھو۔ اللہ المعین ہے جو دلوں کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے، وہ رات کی تنہائی میں بھی نگہبان، اور جو ہر لکھی تقدیر کا واحد مالک ہے۔ ذہنی سکون کیسے حاصل کریں؟ دن کا آغاز اللہ کی شکر گزاری سے کریں، گہری سانسیں لے کر دماغ پرسکون کریں، منفی سوچوں سے دور رہے، روز کم از کم 10 منٹ خاموشی سے بیٹھیں، اپنی فطرت میں وقت گزاریں، نیند کا باقاعدہ شیڈول رکھیں، سوشل میڈیا کا وقت محدود کریں، اچھی کتاب یا قرآن کی تلاوت کریں، مثبت لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، دعا کریں۔ کتنا کچھ ہونے کے بعد، کتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد، کتنا کچھ سہنے کے بعد
مصلحت، مایوسی، تنہائی، یقین، صبر، احترام، دعا اور انتظار کے بعد سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ میں اس سجدے کی کیفیت الفاظ میں کبھی بیان نہیں کر پایا۔ جب انسان آخرکار اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، وہ سجدہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سر سجدے میں گرے اور روح پرواز کر جائے، اور اس وقت کا منظر الفاظوں میں کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ جو اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے، ندامت سے بھری آنکھیں اور شرم سے بھرا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے، آنکھوں سے رواں آنسو اور صبر کی کیفیت سنائی جاتی ہے۔ جب نہ دائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے اور نہ بائیں جانب، کے چار سو اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے، جیسے اسے زور سے گلے سے لگا رکھا ہو۔ جب الفاظ کی لمبی فہرست بھی ختم ہو جاتی ہے اور خاموشی سے روح لرز اٹھتی ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہتی، بس پھر اس آخری مرحلے پہ پہنچ کر رب مل جاتا ہے، تب دل کہتا ہے، یا اللہ، میں بڑے حادثات سے گزر کر آیا ہوں یہاں، میں نے صبر میں کمی نہیں کی، تو اب مجھے بھی صلے میں کمی نہیں چاہیے، اب مجھے بھی صلے میں تو چاہیے، صرف تو۔ بس پھر وہ مل جاتا ہے اور سب مکمل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اگر تم گناہوں سے نہیں بچ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہی چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو اور گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو تم کبھی بھی اسے حاصل نہیں کر سکو گے۔ اگر تم نے اللہ سے مدد نہ مانگی، اگر تم نے اللہ کو اپنے کام میں مددگار نہ بنایا، کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں بھٹکانے کے لیے بہت سی بیرونی سازشیں تمہارے انتظار میں ہے۔ ہر لمحے، ہر وقت قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو بلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے۔ اور نفس کو کون بھڑکاتا ہے؟ یہی سارے فتنے جو ہر لمحے ہمارے آس پاس ہیں، اور یہی سارے فتنے کس نے پھیلائے ہیں؟ بالکل آپ کے ازلی دشمن ابلیس نے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔